اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومغفراتہ وجنت الحلالہ ودوزخ الحرامہ۔ ٹرو اسلامک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیا جادو نسل در نسل چل سکتا ہے؟ تو ہاں، جادو نسل در نسل تک چل سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کے والد کے اوپر جادو ہوا ہے تو اس جادو کا اثر آپ پہ اور آپ کے گھر والوں پہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے اگر جادو آپ کے کاروبار پہ کیا گیا ہے اور وہ کاروبار آپ کے والد چلا رہے تھے تو آٹومیٹکلی وہ جادو آپ کے والد پہ آ گیا، اور جب بعد میں آپ نے وہ کاروبار سنبھال لیا تو آٹومیٹکلی وہ جادو آپ پہ آ گیا۔ مولانا عبدالسلام فرماتے ہیں کہ ایک عورت پہ جنات کا اثر تھا، اور جب ہم نے ان جنات کا علاج کیا اور ان جنات سے وجہ پوچھی کہ اس عورت کے پیچھے کیوں لگے تھے، تو وہ جنات کہنے لگے کہ ہم ایک جادوگر کے ساتھ کام کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو جادو میں مدد دیتے ہیں۔ ہم نے ایک شخص کے اوپر ایک جادوگر کے ذریعے جادو کیا تھا، اور ہمارا یہ مطالبہ تھا جب یہ شخص مر جائے گا تو اس کی ہڈیاں ہم کھائیں گے۔ جب وہ شخص فوت ہوا تو اس عورت نے ان گھر والوں کو مشورہ دیا کہ اس شخص کو بیری کے پتوں سے غسل دے دو۔ تو جب اس گھر والوں نے بیری کے پتوں سے اس شخص کو غسل دیا تو ہم اس کی ہڈیاں نہیں کھا سکے۔ اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے ہم اس عورت کے پیچھے لگ گئے۔ تو عزیز دوستو، یاد رکھیں، جادو ایک شخص سے دوسرے شخص کے اندر بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ ویسے تو جادو کی بہت سی اقسام ہیں، جیسے سحر تفریق یعنی کہ جدائی ڈالنے والا جادو، سحر محبت یعنی کہ پیار جتانے والا یا پیار پیدا کرنے والا جادو، سحر تخیل وہم میں مبتلا کرنے والا جادو، سحر جنون کسی انسان کو پاگل بنا دینے والا جادو، سحر حمول کسی انسان کو کاہلی اور سستی میں مبتلا کرنے والا جادو، سحر خواطف کسی کے دماغ کو قبضہ کرنے والا جادو، سحر امراض کسی شخص کے اندر کوئی بیماری پیدا کرنے والا جادو، سحر استحاضہ یہ جادو صرف اور صرف خواتین میں کیا جاتا ہے، یا کسی بھی طرح کی رکاوٹ کیوں نہ ہو، جیسے شادی کی رکاوٹ یا اولاد کی رکاوٹ یا کام کی رکاوٹ یا کاروبار کی رکاوٹ یا کسی بھی طرح کی بندش جیسے بانجھ پن یا اولاد کی بندش، یہ تمام کی تمام جادو کی اقسام ہیں۔ اور یاد رکھیں، یہ تمام اقسام نسل در نسل تک چل سکتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہر جادو نسل در نسل چلتا ہے۔ اگر وہ جادو آپ کے گھر پہ، آپ کے کاروبار پہ یا آپ کے رشتے پہ کیا گیا ہے تو وہ جادو نسل در نسل ضرور چلے گا، لیکن کوئی جادو صرف اور صرف آپ پہ یا آپ کو مارنے کے لیے یا آپ کو ناکام کرنے کے لیے کیا گیا ہے تو اس کا اثر صرف اور صرف آپ کی ذات تک رہے گا۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جادوگروں کے سر تن سے جدا کر دیتے تھے، اور ان کے دور میں بے شک بہت سارے جادوگر ایسے تھے جن کے سر تن سے جدا کیے گئے۔ جادو کی بہت ساری نشانیاں اور علامات ہیں، اور اگر آپ میں یہ علامات موجود ہوں تو آپ کو اپنا علاج کروانے کی بہت ضرورت ہے۔ رات کو سوتے ہوئے جھٹکے لگنا، ایسا لگنا کہ کسی نے آپ کو پکڑ کے ہلایا ہے جبکہ کمرے میں اور کوئی نہ ہونا، یا سوتے ہوئے بہت زیادہ ڈرامے خواب دیکھنا، خواب میں اونچائی سے اپنے آپ کو گرتے ہوئے بار بار دیکھنا، خواب میں سانپ اور چھپکلی کو بہت بار دیکھنا، خواب میں کوئی چیز کھانا محسوس ہونا اور جب آپ کی آنکھ کھلے تو اس کا ذائقہ آپ کے منہ میں ہونا، سوئی یا کسی تیز چیز کا لگنا یا چبھنا محسوس ہونا، خون دیکھنا، اپنے کپڑوں پہ، زمین پہ، دیواروں پہ یا چھت پہ خون دیکھنا، کسی کھانے کی خوشبو اچانک سے کمرے میں آ جانا یا کسی ایسے پھل کی خوشبو آ جانا جس کا موسم نہ چل رہا ہو، جسم میں کمزوری شروع ہو جانا جبکہ آپ کی میڈیکل رپورٹس بالکل کلیئر ہوں لیکن پھر بھی آپ کمزور سے کمزور تر ہوتے جانا، جسم پہ نیل کے نشان نظر آنا، سینے میں گھٹن محسوس ہونا، گھر والوں سے شدید نفرت محسوس ہونا، شوہر کا بیوی سے یا بیوی کا شوہر سے نفرت شروع ہو جانا، جنگلی جانور دیکھنا، خواب میں سوتے ہوئے جنگلی جانوروں کو اپنا پیچھا کرتے ہوئے دیکھنا، اپنے ہی گھر کے کمروں میں یا اپنے ہی گھر میں جاتے ہوئے اکیلے ڈر محسوس کرنا، جسم پہ بال نظر آنا اور وہ بال آپ کے نہ ہوں، منہ یا جسم کے کسی حصے سے بہت زیادہ بدبو آنا شروع ہو جانا، سائے دیکھنا، کان میں اچانک کسی کی آواز محسوس کرنا، یا ایسی بیماری میں مبتلا ہو جانا کہ ہر ڈاکٹر کی علیحدہ علیحدہ رپورٹ ہو لیکن کوئی بھی ڈاکٹر حتمی رپورٹ نہ دے سکے کہ آپ کو کون سی بیماری ہے، لیکن آپ کمزور سے کمزور تر ہوتے جانا، بچیوں کے رشتے نہ آنا جبکہ بچی اور جہیز کا کوئی بھی مسئلہ نہ ہو۔ عزیز دوستو، یہ چند نشانیاں جادو کی ہیں
اور اگر آپ میں یہ نشانیاں 70% تک موجود ہیں اور بار بار ظاہر ہو رہی ہیں تو آپ کو اپنا علاج کروانے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ جادو سے کسی انسان کی جان تک جا سکتی ہیں، اور اگر آپ نے اپنا علاج نہ کروایا تو یہ آپ کا جادو نسل در نسل تک چل سکتا ہے۔ جادو کے علاج کے لیے آپ نے 7 بیری کے پتے لینے ہیں، اور وہ پتے بالکل فریش ہوں، یعنی ان پہ کوئی بھی چوٹ کا نشان نہ ہو، اور ان پتوں کو آپ نے ایک بالٹی میں ڈال لینا ہے، اس بالٹی کو آدھے پانی سے بھر لینا ہے۔ اس پانی پہ آپ نے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی، 1 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور 1 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس، ایک مرتبہ ان تمام صورتوں کو آپ نے پڑھ کے اس پانی پہ دم کرنا ہے اور اس پانی سے غسل کر لینا ہے۔ یاد رہے یہ غسل آپ نے کسی ایسی جگہ پہ کرنا ہے جو پانی نالے میں نہ جائے، اور یاد رکھیں اس پانی کو آپ نے گرم نہیں کرنا، یعنی جس طرح کا نارمل پانی ہوتا ہے آپ نے پتے اس میں ڈالنے ہیں اور اس پانی سے نہا لینا ہے، اور نہانے سے پہلے اس پانی پہ دم ضرور کرنا ہے۔ کم از کم 3 مرتبہ آپ نے اس پانی سے غسل کرنا ہے، اور نہانے سے پہلے آپ نے تھوڑا سا یہ پانی پی بھی لینا ہے، یعنی کہ اگر آپ کو کوئی جادو کھلایا یا پلایا گیا ہے تو وہ بھی مکمل طور پہ ختم ہو جائے۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے انشاءاللہ بحکم خدا آپ کو اپنی صحت اچھی سے اچھی ہوتی نظر آئے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور علام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق ارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔